وعلیکم فور کلاس. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں حفظ قرآن کا والا حصہ کیا تھا. آج ہم اپنی پوری ریڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ ٹرم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہے پیج نمبر 24. قریش کی مخالفت اور آپ کی ثابت قدمی. ٹھیک ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی مخالفت کی اور لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلایا تو کفار آپ کے دشمن ہو گئے. وہ مکہ میں آنے والوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے, آپ کو مجنون اور شاعر کہتے. انہوں نے آپ کو کعبہ میں جا کر نماز کی ادائیگی سے روکا. جب آپ جاتے آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا, آوازیں کستے, گالیاں دیتے اور شور مچاتے تھے. آپ کے سگے چچا ابو لہب کی بیوی جمیل اس کام میں پیش تھی. وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی. ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک کافر نے سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اونچ ڈال دی. اس سے آپ کو تکلیف ہوئی. آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو اطلاع ہوئی تو وہ فوراً آئی اور آپ کو اس سے نجات دلائی. حضرت ابو طالب کے پاس کفار کی وفد کی شکایت. جب کافروں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آتے تو انہوں نے ایک وفد نبی پاک کے چچا جناب ابو طالب کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر لو یا ہمارے بتوں کے خلاف کچھ نہ کہیں, یا پھر خود درمیان سے ہٹ جاؤ, ہم خود اس سے نپٹ لیں گے. کفار کے ارادے دیکھتے ہوئے حضرت ابو طالب نے آپ سے کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا اگر کفار میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور کہیں کہ اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤ تو پھر بھی باز نہیں آؤں گا, خواہ اس میں میری جان چلی جائے. اس پر حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کر لو اور تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. آگے ہے کفار کی ایک اور کوشش. جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اپنے ارادے کے پکے ہیں تو ان کا ایک سردار عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس آیا اور کہا اے بھتیجے تم ایک ایسا دین لائے ہو جس پر پوری قوم تقسیم ہو کر رہ گئی ہے. اگر تمہارا مقصد عرب میں سب سے زیادہ مالدار ہونا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنی دولت اکٹھی کر دیں گے کہ تم امیر ہو جاؤ. اگر تم قوم کے سردار یا بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ تم نے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ, ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دو. ان تمام باتوں کو خاموشی سے سننے کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ ہم سجدہ کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور آیات سجدہ پر سجدہ کیا. پھر آپ نے عتبہ سے فرمایا کہ تم نے میرا جواب سن لیا, اب تم جانو اور تمہارا کام. عتبہ نے ساتھیوں کی طرف واپس آیا اور اس کا رنگ اڑا ہوا تھا. اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں محمد جو کلام لائے ہیں وہ نہ تو شعر ہے اور نہ ہی جادو. میری رائے یہ ہے کہ تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو اس میں تمہاری عزت ہے, ورنہ عرب کے لوگ خود ہی ان سے نپٹ لیں گے. اس پر قریش نے کہا کہ عتبہ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے. صحابہ کرام پر ظلم و ستم. جب قریش نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کے پکے ہیں اور کسی قسم کی زیادتی اور لالچ انہیں راہ حق سے نہیں ہٹا سکتے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر خاندان اپنے حلقہ اثر میں نئے مذہب اور کلچنے کا ذمہ لیں. چنانچہ ہر شخص اپنے خاندان میں مسلمان ہونے والے افراد اور غلاموں کو سزا دیتا. جو مرد یا عورت بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاتا اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور جسمانی اذیتیں دی جاتی. انہیں صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور جب وہ بھوک پیاس اور جسمانی سزاؤں سے نڈھال ہو جاتا تو اسے اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا. مگر جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ نہایت مستقل مزاجی سے اس پر ڈٹے رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے. اس نے انہیں اسلام قبول کرنے پر سخت سزائیں دیں. امیہ بن خلف ان کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتا, صحرا میں گرم ریت پر لٹاتا اور سینے پر پتھر رکھ کر اسلام چھوڑنے کو کہتا, مگر آپ کی زبان پر احد احد کے الفاظ جاری رہتے. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا. آزاد ہونے کے بعد آپ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
حضرت معار بن یاسر اور ان کے والدین پر ظلم۔ حضرت معار بن یاسر اور ان کے والدین مسلمان ہو گئے تو ان کے قبیلے کے لوگ دوپہر کے وقت انہیں گرم صحرا میں لا کر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر صبر کی تلقین کرتے۔ حضرت معار کی والدہ کو اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا۔ ابو لہب کو جیسے ہی کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ملتی تو اس کو جا کر ڈراتا دھمکاتا، غریب مسلمانوں کو تنگ کرتا اور قریش کو بھڑکاتا رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کفار کے ظلم کا نشانہ بننے والے کئی مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے تمام ظلم و ستم بڑی بہادری سے برداشت کیے اور ان کی ثابت قدمی و استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ اس کے بعد ہے قریش کی مخالفت کے اسباب۔ بچوں، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا کھلم اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ اس مخالفت کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا ہے، قریش مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مظاہرہ پرستی عام تھی، جبکہ اسلام کی تعلیمات بت پرستی اور شرک سے رو کر ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرتی ہے۔ قریش مکہ کے لیے یہ بات عجیب تھی کہ ایک ان دیکھے خدا پر ایمان لا کر اسے کائنات کا حاکم تسلیم کر لیں۔ قریش کہتے تھے کہ بت پرستی ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ تھرڈ والا ہے، قریش مکہ نے آپ کی نبوت پر اعتراض تھا اور وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد ایک عام انسان ہیں۔ اگر اللہ نے کسی اور نبی مقرر کرنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بناتا یا پھر مکہ یا طائف کے کسی رئیس اور دولت مند کو اس کام کے لیے منتخب کرتا۔ آگے 4 ہے، اسلام قبول کرنے کی صورت میں قریش مکہ کے اقتدار کو خطرہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی اور محافظ ہونے کی وجہ سے انہیں عرب میں خاص عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور خصوصی فوائد حاصل تھے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے تمام انسان برابر ہیں، مگر کفار کو یہ مساوات منظور نہ تھی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر انہوں نے اسلام کی مخالفت پوری شدت سے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ یہ بک ریڈنگ پوری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک کویسچن کریں گے، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا زیادتیاں کی؟ ٹھیک ہے، وہ زیادتی یہ ہیں: آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور شور مچاتے تھے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ساری ہیں یہ جو ہے یہ آپ نے اچھے سے اس کویسچن کا آنسر یاد کرنا ہے۔ یہ صرف اتنا سا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کویسچن اور 7 بک ریڈنگ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے۔